سر جب ہدایت کی بات ہوتی ہے تو لازم سی بات ہے، ایک تو ہدایت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور تمام ضروریات دینی سے واقف ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اس کو جانتا ہو، اور جتنا زیادہ وہ خود کو نیک بنا سکے یا کسی چیز پر عمل کر سکے کرے۔ انسان ہے، بشری کمزوریاں ہیں، ظاہر ہے کہ بدعمالیاں ہوتی ہیں انسان سے، اس کے لیے اللہ نے توبہ بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو دوسری طرف ابھی ہم جو بڑھتا ہوا فتنہ ہے دنیا میں، سب سے زیادہ بڑھتا ہوا بہت تیزی کے ساتھ، وہ آپ کے بھی ذہن میں ہوگا یقیناً کتابیں لکھتے وقت، کہ الحاد کا مقابلہ، کیونکہ آپ کی ایک پہچان جو ہے وہ مستشرقین کے حوالے سے، آپ کی کچھ کتب جو ہیں وہ اورینٹلسٹ کے حوالے سے بھی لکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے الحاد پر بھی کافی عرصے کام کیا ہے۔ تو یہ الحاد کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلانا آسان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے سیف اللہ بھائی، تعمیر ہمیشہ بہت مشکل ہوتی ہے، تخریب بہت آسان ہوتی ہے۔ بالکل کسی بلڈنگ کو آپ نے بنانا ہے، اسے بنانے میں سالوں لگ جائیں گے، اور اسے گرانا ہے تو گھنٹوں میں گر جائے گی۔ اسلام ایک مذہب ہے، اس کے پاس ایک پورا ویلیو سسٹم ہے وحی کی روشنی میں۔ عیسائیت ایک مذہب ہے، اس کے پاس اپنی ان تمام ویلیوز کا ایک حساب کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے ہمیں۔ اب اس سے قطعی نظر کہ وہ تحریف شدہ ہے یا نہیں ہے، اس سے قطعی نظر۔ ہندو مت ہے، ان کی اپنی ایک ویلیوز اچھی ہیں یا بری ہیں، اس سے بھی قطعی نظر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن الحاد بنیادی طور پر کوئی تعمیر کر ہی نہیں رہا ہے، وہ صرف ڈسٹرائے کر رہا ہے ٹھیک کہ ہے۔ یہ اسلام کا غلط، یہ عیسائیت کا غلط، یہ ہندو مت میں غلط، یہ یوں غلط۔ اور اس کے اگینسٹ اس سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ویلیوز ہیں، تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں، ویلیو فری ہیں۔ ویلیو فری ہیں۔ تو اب اس طرح کی صورتحال میں یہ تو معاشرے کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوں گے۔ اچھا دیکھیے، میں اس میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ وحی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی ویلیوز کو چاہتے ہیں کہ اچھا یہ تعین کیسے کریں کہ ہم یہ ویلیوز جو ہیں وہ ہماری درست ہیں یا نہیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ویلیوز کے تعین کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ پیرامیٹر ہمارے لیے بحیثیت مسلمان قرآن کریم ہے، وحی الہی ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے بھی وحی الہی ہی ہے پیرامیٹر۔ وہ اسے مانے یا نہ مانے، جو نہ مانے گا وہ نقصان اٹھائے گا، جو مانے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ میں تو آزاد کہتا اسی کو ہوں کہ اگر کوئی بحث کرتا ہے کہ بھئی ہمیں آزادی چاہیے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو اللہ نے پابند پیدا کیا ہے، آپ کو آزادی چاہیے، اس نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ آزاد ہو جاؤ، نکل جاؤ، دیکھتے رہنا اپنا پھر۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن نے بیان کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ بالکل۔ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب تم چاہے شکر گزار بندے بنو یا تم ناشکری کرو۔ تو میں اس کی ایک مثال دوں کہ وحی الہی ضروری کیوں ہے۔ دیکھیے سیف اللہ بھائی، آپ اپنے بچے کو رات کے اندھیرے میں، لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ نہیں ہے، کسی بھی سبب سے اندھیرا ہے، تاریکی ہے، میں کہوں ذرا بھیج دیجئے، یہ جنگل کراس کر کے جائے گا اور وہاں سے فلاں چیز لے آئے گا، آپ بھیجیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں پوچھوں گا کیوں نہیں بھیج رہے؟ بھائی اس کے پاس آنکھیں ہیں، نابینا بچہ تھوڑی ہے۔ بالکل۔ ایک شخص کے پاس آنکھیں ہوں اور وہ جائے لے کر آ جائے، تو آپ کہیں گے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھنے کے لیے بینائی ضروری تو ہے، بینائی تو ہے، لیکن دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر روشنی نہیں ہوگی تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی زندگی کا جو سفر گزارنا ہے وہ عقل کے ساتھ گزارنا ہے، عقل کی بصارت کے ساتھ سوچنا ہے، عقل کی بصیرت کے ساتھ سوچنا ہے، لیکن وحی الہی کی روشنی میں طے ہوگا۔ اگر وحی الہی کی روشنی میں یہ سفر طے ہوگا تو کامیابی کے ساتھ یہ سفر طے ہو جائے گا، اور اگر آپ نے وحی الہی کی روشنی میں طے نہ کیا اور عقل کی تاریکی میں بھٹکے تو کسی بھی گمراہی کے گڑھے میں گر کر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوب بات ہوئی کہ انسان کے اندر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اس کے اندر مختلف صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رات کے اندھیرے کی مثال بڑی پرفیکٹ آپ نے دی کہ جب تک ہمیں کوئی ایکسٹرنل سورس آف لائٹ نہیں ملے گی ہم اس نون راستے پر بھی شاید نہیں چلیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اگر بائک وغیرہ بھی چلا رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، اور آنکھوں کا تھوڑا سا ہمارے پتہ ہے کہ بھائی پچ ڈارک ہے، تو پھر ہم اندھیرے میں نہیں نکلتے یا پھر اب احتیاط کرتے ہیں۔